بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے کرتے تھے۔ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے کرتے تھے۔ تکبیر تحریمہ کے اوپر کلام ہم پیچھے کر آ گئے۔ تکبیر تحریمہ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، جو حدیث پیچھے گزری تھی وہاں تفصیل سے اس کے مسائل پر میں نے کلام کر دیا تھا۔ والقراءہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت کی ابتدا کرتے تھے بالحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ یہاں پر جو ذکر ہے تکبیر تحریمہ کا اور سورہ فاتحہ کا، یہ جہر کا ذکر ہے، یعنی جہرن آپ تکبیر تحریمہ کہتے تھے اور پھر جہرن قراءت کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بسم اللہ ہے وہ سرن پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَبِّبْهُ، اور جب آپ رکوع فرماتے تھے تو نہ سر کو اٹھاتے تھے نہ جھکاتے تھے، ولیکن بین ذالک، لیکن پیٹھ کی کمر کی سیدھ میں رکھتے تھے۔ رکوع میں نہ سر کو جھکانا چاہیے نہ اٹھانا چاہیے، بلکہ جس لیول پر، جس سطح پر پیٹھ ہے، کمر ہے، اسی سطح پر اس کو رکھنا چاہیے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک اطمینان سے سیدھے نہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہی تعدیل ارکان کا بیان ہے جس پہ کل کلام ہو گیا۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، سجدے سے اٹھنے کے بعد دوبارہ سجدے میں اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک جلسہ اطمینان سے نہ ہو جائے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْن، ہر دو رکعت کے بعد آپ قعدے میں التحیات پڑھتے تھے۔ وَكَانَ يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قعدے میں اپنا بایاں پاؤں بچھا لیا کرتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی طرح ایڑیوں پر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔ عقبہ ایڑی کو کہتے ہیں۔ ایڑی کا کیا مطلب؟ دونوں پاؤں کھڑے کر لیے جائیں اور اس کے اوپر آدمی بیٹھ جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ تنگ پتلون پہنتے ہیں وہ اس طریقے سے بیٹھا کرتے ہیں۔ اس کو حدیث میں منع کیا گیا کہ عقبۃ الشیطان، یہ ایڑیوں پر بیٹھنا شیطان کی طرح بیٹھنا ہے، یہ ممنوع ہے۔ وَيَنْهَا، اور اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی سجدے میں یا بیٹھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دے، بچھا لے۔ سمجھ رہی بات؟ أَن يَفْرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتراش السبع، جیسے کہ درندہ دونوں ہاتھ بچھا کے بیٹھتا ہے، وہ اس طریقے سے یوں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ وَكَانَ يَخْتَتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور نماز کے اختتام آپ سلام سے کیا کرتے تھے۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم، میں اس پہ بھی میں کلام کر کے آ گیا ہوں۔ یہاں پر صرف ایک مسئلہ ہے جو سمجھ لینا چاہیے اور پیچھے نہیں گزرا، وہ یہ کہ قعدے میں التحیات میں کس طرح بیٹھنا چاہیے۔ حدیث میں 3 طرح بیٹھنے کا ذکر ہے، حدیث میں 3 طرح بیٹھنے کا ذکر ہے، اور ایک کیفیت سے منع کیا گیا ہے اور 2 کیفیتوں کا ذکر ہے۔ جس کیفیت سے منع کیا گیا وہ عقبۃ الشیطان، ایڑیوں کا بل بیٹھنا قعدے کے اندر، اس سے منع کیا گیا، یہ تو جائز نہیں ہے بیٹھنا۔ اس کے علاوہ 2 کیفیات اور حدیث میں آئی ہیں، ایک کہلاتی ہے افتراش اور دوسری کہلاتی ہے تورک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افتراش بھی ثابت ہے اور تورک بھی ثابت ہے۔ افتراش کا اس حدیث میں ذکر ہے، حضرت عائشہ کی حدیث میں، کہ آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا لیا کرتے تھے اور اس پہ بیٹھتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیا کرتے تھے۔ قعدے میں جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بایاں پاؤں بچھا کے بیٹھ گئے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیا۔ اور دوسری کیفیت کہلاتی ہے کیفیت تورک۔ تورک کے معنی یہ ورک سے ہے، پہلو کے بل بیٹھنا، دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیے جاتے ہیں اور ورک اور پہلو کے بل زمین پر بیٹھا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خواتین بیٹھتی ہیں، ہمارے یہاں کی خواتین تورک کرتی ہیں، تو یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جب یہ دونوں طریقے بیٹھنے کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو تمام صحابہ کا، ائمہ مجتہدین کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ دونوں طریقوں سے بیٹھنا جائز ہے، چاہے آپ افتراش کر لیں چاہے آپ تورک کر لیں، دونوں طریقے سے بیٹھنا جائز ہے۔ البتہ اختلاف اس میں کہ افضل کیا ہے، اختلاف اس بات میں ہے کہ افضل کیا ہے، تورک افضل ہے یا افتراش افضل ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً تورک افضل ہے، امام مالک کے نزدیک مطلقاً کیا افضل ہے؟ تورک۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً افتراش افضل ہے۔ مطلقاً کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا قاعدہ، دونوں میں افتراش افضل ہے۔ امام مالک کے نزدیک پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا، دونوں میں تورک افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاعدہ اولی میں افتراش افضل ہے اور قاعدہ ثانیہ میں تورک افضل ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کیا افضل ہے؟ قاعدہ اولی میں افتراش اور قاعدہ ثانیہ میں تورک۔ اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جس قاعدے میں سلام ہے، جس قاعدے میں سلام پھیرنا ہے اس میں تورک افضل ہے، باقی میں افتراش۔ سمجھ میں آئی بات؟ مظاہر دیکھنے میں امام شافعی اور امام محمد احمد کا مذہب ایک لگ رہا ہے نا، لیکن ایک نہیں ہے، فرق ہے اس میں۔ اور فرق ظاہر ہوگا ایک قاعدے والی نماز میں، فجر کی نماز میں ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے نا۔ امام شافعی کے نزدیک یہ قاعدہ اولا ہے نا، تو کیا ہوگا؟ افتراش۔ اور امام احمد کے نزدیک اس میں سلام پھیرا جائے گا تو کیا افضل ہوگا؟ تورک۔ سن رہے ہیں بات؟ دونوں میں فرق ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں جس میں سلام پھیرنا اس میں تورک ہوگا، باقی میں افتراش۔ اور امام شافعی اولا اور ثانیہ کی تفریق کرتے ہیں۔ مذاہب سمجھ میں آ گئے یا نہیں آئے سمجھ میں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً افتراش اور تورک کی بات کرتے ہیں۔ امام شافعی نے فرق کیوں کیا؟ امام شافعی نے یا امام احمد ابن حنبل نے فرق کیوں کیا؟ علماء نے لکھا ہے انہوں نے فرق اس لیے کیا کہ یہ کہتے ہیں ہم دونوں پہ عمل کریں گے، دونوں حدیثوں کو جمع کریں گے کیونکہ دونوں آئی حدیث میں۔ البتہ افضلیت کی بنیاد ہمارے یہاں یہ ہے کہ آدمی بعد میں آنے والا جماعت کو دیکھ کر یہ پہچان سکے کہ یہ سلام پھیرنے والا قاعدہ ہے یا قاعدہ اولا ہے۔ جب مقتدی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور سب لوگ قاعدے میں بیٹھے ہیں تو اس کو تو کوئی یہ نہیں بتا سکتا نا کہ قاعدہ اولا یا قاعدہ ثانیہ ہے، وہ کیسے پہچانے گا؟ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ وہ پہچانے گا قاعدے کی کیفیت سے۔ اگر تورک سے بیٹھے ہوئے تو سمجھ جائے گا کہ اس میں سلام پھیرنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے تو سمجھ جائے گا کہ یہ قاعدہ ثانیہ ہے۔ اگر افتراش سے بیٹھے تو سمجھ جائے گا کہ قاعدہ اولا ہے۔ تو انہوں نے افضلیت کی بنیاد معرفت کو رکھا کہ مقتدی کے لیے معرفت اس میں آسان ہے، آنے والے کے لیے، مسبوق مقتدی کے لیے معرفت اور آسان ہو جاتی ہے، یہ پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کہ قاعدہ اولا یا قاعدہ ثانیہ سے دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ سمجھ رہی بات؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری عمل کی بنیاد بنایا۔ آپ آخری زندگی میں جب آپ کا بدن مبارک بھاری ہو گیا تھا تو آپ تورک فرماتے تھے، یعنی پہلو کے بل بیٹھتے تھے کیونکہ اس میں راحت ہے، آسانی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو انہوں نے اس کو بنیاد بنایا کیونکہ آخری عمر میں آپ تورک فرماتے تھے، اس لیے یہی افضل ہوگا۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد بنایا مشقت کو، وہ کہتے ہیں جتنی مشقت ہوگی اتنا ثواب ملتا ہے، اور افتراش والی کیفیت میں مشقت زیادہ ہے، لہٰذا اس کو افضل ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ ہم دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، دونوں کو اس کا حق دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص صحت مند ہے اس کے لیے افتراش افضل ہے کیونکہ اس میں مشقت ہے، اور جو شخص بھاری بدن والا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، افتراش کے ساتھ بیٹھنے میں اس کے گھٹنوں میں یا پاؤں میں تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ تورک سے بیٹھ جائے، اس کے لیے افضل ہوا ہے۔ اور وہی وقت انہوں نے اس طریقے سے دونوں حدیثوں پر عمل فرمایا۔ اس حدیث میں
ساری باتیں وہ ہیں جو کہ گزر چکی ان کے اوپر کلام، اور ان کا تعلق اکثر مضامین کا تعلق وہ تعدیل ارکان سے ہے، سجدے کی کیفیت سے ہے، سمجھ میں آگئی بات، افتراش اور تورک سے ہے۔ اور یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے، کیونکہ اس حدیث میں کیا ذکر ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں آپ نے افتراش فرمایا اور قاعدہ ثانیہ میں آپ نے کیا فرمایا، تورک فرمایا۔ البتہ ایک نیا مسئلہ اس میں ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے یا منکبین تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ حدیث کے اندر تین ہاتھ، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت تین کیفیتوں کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں ذکر ہے حذو منکبیہ، کہ آپ نے اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، سمجھ میں آئی بات۔ دوسری حدیث میں ذکر ہے حذاء الاذنین، آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، سمجھ میں آئی بات۔ اور تیسری حدیث میں ذکر ہے کہ کان کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھائے۔ اس لیے جب حدیثوں میں اختلاف ہے تو فقہا میں بھی اختلاف ہو گیا۔ جائز تینوں صورتیں ہیں، افضل کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کانوں تک ہاتھ اٹھانا افضل ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منکبین تک ہاتھ اٹھانا افضل ہے، کندھوں تک ہاتھ اٹھانا افضل ہے۔ یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے کیونکہ اس میں حذو منکبیہ کا ذکر ہے، لیکن ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ اختلاف لفظی ہے، باقی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف کیا ہے؟ لفظی ہے۔ احادیث میں جو اختلاف آیا نا، کہیں منکبین کا ذکر آ رہا ہے، کہیں اذنین کا ذکر آ رہا ہے، یہ اختلاف لفظی ہے۔ اس لیے کہ جس راوی نے انگلیوں کے اوپر کے حصے کا اعتبار کیا، اوپر کے حصے کا، اس کی محاذات کا اعتبار کیا رفع یدین میں، تو اس نے کہہ دیا کہ کان کے اوپر والے حصے تک آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ جس نے انگوٹھے کا اعتبار کیا اس نے کہہ دیا کہ آپ نے کان کے نرم حصے تک ہاتھ اٹھائے، اور جس نے ہتھیلی کا اعتبار کیا، ہتھیلی کی برابری کا اور حذا کا اعتبار کیا، اس نے کہہ دیا کندھے تک ہاتھ اٹھائے آپ نے اسی طریقے سے۔ صحیح ہے، اب یہ ہتھیلی کندھے تک ہے، یہ انگوٹھا جو ہے کان نرم حصے تک ہے، اور یہ اوپر کی انگلی کان کے اوپر والے حصے تک ہے، تو ہاتھ تو اسی طریقے سے اٹھے، لیکن اس میں مختلف راویوں نے مختلف اعتبار کیا، کسی نے انگوٹھے کا، کسی نے ہتھیلی کا، کسی نے انگلیوں کا، تو اس نے اپنے اعتبار سے بیان کر دیا، لہٰذا کوئی اختلاف واقعی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دونوں حدیثیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، اور ان دونوں حدیثوں میں تین جگہ نماز میں رفع یدین کا ذکر ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، اور نمبر 3 رکوع سے اٹھتے وقت۔ کتنی جگہ ذکر ہے؟ 3 جگہ۔ بعض احادیث میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے، اور باقی جگہوں پر رفع یدین کی نفی ہے۔ بعض احادیث وہ بھی ہیں۔ احادیث کے اس اختلاف کی وجہ سے صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا کہ کن کن مقامات پر رفع یدین نماز میں ہوتا ہے، کرنا چاہیے، اور کن کن جگہوں پر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اختلاف صحابہ کرام میں جب تھا تو تابعین، ائمہ مجتہدین میں بھی آیا۔ لیکن یہ اختلاف میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب صحابہ کرام میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ راجح مرجوح کا، افضل مفضول کا اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ صحابۃ کلہم عدول، اصحابی کالنجوم، سب ہدایت پر ہیں، غلط کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ غلط اور صحیح کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ راجح مرجوح کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف بھی راجح مرجوح کا ہے، چنانچہ اس پر تمام امت کے صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین متفق ہیں کہ صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کر لو، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں میں آئے، یہ بھی جائز ہے، اور چاہو تو ان 3 جگہوں پر رفع یدین کر لو، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا، یہ بھی جائز ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ افضل کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل، ان دونوں حضرات کے نزدیک 3 جگہ رفع یدین کرنا افضل ہے۔ تکبیر تحریمہ، عند الرکوع، عند الرفع من الرکوع،
جیسا کہ حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے، اور یہ حدیث انہی کی دلیل ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک، ان دونوں حضرات کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین ہے، باقی کہیں پہ رفع یدین نہیں ہے نماز میں۔ صرف رفع یدین کہاں پر ہے؟ تکبیر تحریمہ میں، اس کے علاوہ کہیں اور رفع یدین نہیں ہے۔ یعنی افضل اگر کوئی کرے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ میں کرے، باقی میں نہ کرے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھے؟ اس مسئلے میں، اس اختلاف میں ابتدائی زمانوں کے اندر کوئی تشدد نہیں تھا، غلو بھی نہیں تھا، دونوں طریقے چل رہے تھے۔ ائمہ مجتہدین کے زمانے تک اس میں کوئی تشدد اور غلو نہیں ہوا۔ ائمہ مجتہدین کے بعد جو زمانہ آیا اس کے اندر اس میں تشدد اور غلو پیدا ہو گیا، اور کچھ حضرات نے دوسروں کی اس مسئلے میں تقلید شروع کر دی۔ رفع یدین کرنے والوں نے کہا جی ترک رفع یدین والے غلط ہیں۔ دیکھو افضل مفضول سے اختلاف کہاں چلا گیا؟ صحیح غلط پہ۔ جو رفع یدین ترک کرتے تھے انہوں نے کہہ دیا رفع یدین والوں کو تم غلط ہو، حالانکہ ہم نے شروع میں بتایا کہ صحابہ کرام کے دور سے اختلاف ہے، یہ صحیح غلط کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ اس کو صحیح غلط کا اختلاف بنائیں گے تو یہ غلو ہے، یہ تشدد ہے، یہ حد سے تجاوز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ اختلاف ہوا بعد میں، اور ہوتے 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 آج تک یہ اختلاف اسی تشدد کے اوپر چلا آ رہا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے 100 150 200 سال پہلے، غیر مقلدین کا، انہوں نے اس مسئلے کو بڑا اچھالا ہے، اور جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے ان کو کہتے ہیں کہ جی ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایسی تقلید کی کہ رفع یدین کو نماز کا رکن یا نماز کے اندر فرض قرار دے دیا، جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ تشدد ہے، غلو ہے۔ اس تشدد اور غلو سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے پر بہت سے اکابر نے، سلف نے، محدثین نے رسالے لکھے۔ امام بخاری نے بھی اس پر رسالہ لکھا، اس کا نام ہے جزء رفع الیدین۔ اس کا نام کیا ہے؟ جزء رفع الیدین۔ اور اس میں امام بخاری نے 13 صحیح احادیث روایت کی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ 13 صحیح احادیث۔ امام بخاری نے اسی رسالے میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ ترک رفع یدین پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اسی رسالے میں کیا دعویٰ کر دیا امام بخاری نے؟ کہ رفع یدین پر احادیث کثیرہ ہیں اور ترک رفع یدین پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ لیکن بعد کے محدثین اور علماء نے اس کو امام بخاری کا تسامح قرار دیا۔ امام بخاری سے اس پہ مسامحت ہو گئی ہے، لغزش ہو گئی ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ ترک رفع یدین کے اوپر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، غلط ہے۔ ترک رفع یدین کے اوپر احادیث صحیحہ بھی ہیں، کثیرہ بھی ہیں، جیسے کہ ہم آخر میں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ رفع یدین نہ کرنے پر صحیح احادیث بھی ہیں اور کثیر بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں۔ یہ کہنا کہ احادیث نہ صحیح ہے نہ کثیر ہے، امام بخاری کا تسامح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھے؟ ان کے علاوہ بھی اس موضوع کے اوپر رسالے لکھے، امام بیہقی نے بھی رسالہ لکھا اور دیگر حافظ عراقی نے بھی رسالہ لکھا، مختلف حضرات نے اس کے اوپر رسالے لکھے، اور اس کے اندر احادیث جو ہیں رفع یدین اور ترک رفع یدین کی انہوں نے ذکر فرمایا۔ یہ تو ہو گئی مسئلے کی نوعیت اور صورتحال۔ جب ہم دلائل میں احادیث میں غور کرتے ہیں اس مسئلے کے اعتبار سے، تو ہمیں 3 قسم کی حدیثیں ذخیرہ حدیث میں ملتی ہیں۔ 3 قسم کی حدیثیں۔ نمبر 1 وہ حدیثیں جن میں صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کا ذکر ہے، جیسے کہ پیچھے حدیثیں 2 گزری، اور کہیں پہ رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔ سمجھ میں بات؟ ان میں سے بعض روایتیں وہ ہیں جن میں صراحتاً رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے، تکبیر تحریمہ میں ذکر ہے اور باقی جگہوں پر
صراحتاً ذکر ہے وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ یا فی اول مرہ. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ کے علاوہ کہیں تکبیر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ حدیث بھی ملتی ہے. یہ احادیث احناف اور مالکیہ کا مستدل ہیں، انہوں نے ان سے استدلال کیا. نمبر 2، وہ احادیث ملتی ہیں جن کے اندر عند السجدہ وعند الرفع من السجدہ وعند الرکوع وعند الرفع من الرکوع وعند الرفع الى الرکعۃ الثالثہ، ان سب جگہوں پہ رفع یدین کا ذکر ہے. عند تکبیر التحریم، عند الرکوع، عند الرفع من الرکوع، عند السجدہ، عند الرفع من السجدہ وعند الرفع الى الرکعۃ الثالثہ. ایک رکعت میں کتنے ہو گئے؟ 5 اور 6. پہلی رکعت میں 6، باقی میں 5. یہ حدیث بھی ملتی ہے. سمجھ رہے بات؟ اور تیسری قسم کی حدیث بھی ملتی ہیں جن سے شوافع اور حنابلہ نے استدلال کیا. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے جو آپ نے یہاں پر پڑھی ہے کہ صرف 3 جگہ رفع یدین کا ذکر ہے. کتنی جگہ پر؟ 3 جگہ پر. نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 عند الرکوع، اور نمبر 3 عند الرفع من الرکوع. یہ ذخیرہ حدیث میں 3 قسم کی روایات ملتی ہیں، تینوں صحیح ہیں سند کے اعتبار سے، تینوں قابل استدلال ہیں. لیکن وہ 5 اور 6 جگہ جس میں ذکر ہے رفع یدین کا، اس پہ کسی نے بھی عمل نہیں کیا. 5 اور 6 جگہ والی پر نہ احناف نے عمل کیا، نہ شوافع نے، نہ مالکیہ نے، نہ حنابلہ نے. البتہ 2 جو ہیں تکبیر تحریمہ اور رکوع و عند الرفع من الرکوع، ان 2 پر عمل کیا. احناف نے عند تکبیر تحریمہ پر عمل کیا، شوافع اور حنابلہ نے رکوع و رفع من الرکوع اس پر بھی عمل کیا. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح یا نہیں سمجھ؟ تیسری بات یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے اپنے رسالے میں رفع یدین کی حدیث جو جمع کی ہے نا، اس میں 13 حدیثیں لائیں اور یہ کہا ہے کہ یہ 13 کی 13 احادیث صحیح ہیں اور اس میں رفع یدین کا ذکر ہے. امام حافظ ابن عبد البر انہوں نے بھی اس پر ایک رسالہ لکھا اور اس میں انہوں نے 23 احادیث رفع یدین کی ذکر کی. کتنی حدیث؟ 23. امام بیہقی نے بھی ایک رسالہ لکھا، انہوں نے 30 احادیث رفع یدین کی اپنے رسالے میں ذکر کی. اس کے بعد حافظ عراقی نے ایک رسالہ لکھا رفع یدین کے اوپر، اس میں انہوں نے رفع یدین کی 50 احادیث ذکر کی. کتنی حدیث ذکر کی؟ 50 احادیث. آخر میں ہمارے مشائخ میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر 2 رسالے لکھے. ایک رسالے کا نام ہے نیل الفرقدین اور دوسرے کا نام ہے بسط الیدین. کتنے رسالے لکھے؟ 2. نیل الفرقدین اور دوسرا بسط الیدین. علامہ زاہد الکوثری بہت بڑے عالم گزرے ہیں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں. جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو یہ ترکی میں تھے، اور جب کمال اتاترک کی لبرل اور اسلام دشمن حکومت قائم ہوئی تو اس نے علماء کو چن چن کے قتل کرنا شروع کیا. تو یہ وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام آ کر رہے، پھر ملک شام سے ہجرت کر کے مصر میں آ گئے اور مستقل وہیں پہ سکونت اختیار کر لی. حنفی محقق عالم ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ہمارے جو شیخ ہیں، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، نام سنا ہے؟ یہ شام کے بڑے عالم تھے، حنفی عالم تھے. ہمارے دارالعلوم کراچی کے اکثر حضرات کے بھی استاد ہیں سند حدیث کے اندر. تو ان کے استاد ہیں یہ علامہ زاہد الکوثری. یہ اپنی ایک تصنیف میں، اپنے ایک رسالے میں لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے اوپر جو سب سے زیادہ جامع کتاب ہے، جامع رسالہ ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کا نیل الفرقدین اور بسط الیدین ہے. سب سے زیادہ جامع کلام اس کے اندر ہوا ہے. لہٰذا
اس موضوع کے اوپر میں آپ کے سامنے نیل الفرقدین کا خلاصہ بیان کروں گا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کس طریقے سے لیا ہے اور کیسے اس پر بحث فرمائی ہے، اس کا خلاصہ بتاؤں گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کے قائلین کا یہ دعویٰ کہ ترک رفع یدین پر احادیث کثیرہ نہیں ہے، صحیحہ نہیں ہے، یہ ان کا تسامح ہے۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو ترک رفع یدین کی احادیث وہ دفع یدین کے مقابلے میں کثیر ہیں۔ کیسے کثیر ہیں ابھی بتائیں گے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تجزیہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ رفع یدین میں تکبیر تحریمہ والی حدیثیں بھی لو تو یہ احادیث یقیناً 50 ہوتی ہیں۔ یہ حدیث کیا ہوتی ہیں؟ یعنی حافظ عراقی نے جو حدیث ذکر کیا نا، اس میں 3 جگہوں پر بھی رفع یدین کو لے لیا ہے، تکبیر تحریمہ بھی رفع یدین کو لے لیا ہے۔ جب تکبیر تحریمہ میں رفع یدین لگے تو تمام حدیثوں کے اندر ہی رکھتا ہے، رفع یدین کا ذکر آ رہا ہے نہیں تکبیر تحریمہ کا، تو پھر تو 50 بلکہ اس سے بھی زیادہ بن جاتی ہیں۔ جیسے حافظ عراقی کی بات صحیح ہو، 50 جو ذکر کر رہے ہیں نا وہ صرف 3 جگہوں پہ رفع یدین نہیں ہے، اس میں تکبیر تحریمہ بھی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اگر آپ اس میں الرفع عند کل رفع و خفض عند کل تکبیرۃ لیتے ہو کہ ہر تکبیر میں اٹھتے بیٹھتے آپ نے تکبیر تحریمہ فرمائے 5 جگہ اور 6 جگہ جس میں ذکر آتا ہے، تو پھر اس کی تعداد یقیناً 23 تک پہنچتی ہے۔ کہاں تک پہنچتی ہے؟ 23 تک۔ اور جو امام بیہقی نے 30 حدیثیں ذکر کی ہے نا، ان 30 حدیثوں میں 15 کے بارے میں تو خود انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اور باقی 15 جو ہے نا وہ کسی میں تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے، کسی میں عند کل رفع و خفض کا ذکر ہے، اور کسی میں ان 3 جگہوں کا ذکر ہے، لہٰذا وہ بھی مخلوط ہیں جو مفید مطلوب نہیں ہیں۔ تو اس لیے تعداد دیکھ کے نا رسالوں کی یہ مت سمجھنا کہ یہ حدیث کثیر ہے، اس میں مخلوط ملی جلی حدیث ہیں، اس کے اندر کیسی حدیث ہیں؟ ملی جلی حدیث ہیں، وہ حدیثیں جس میں 3 جگہ رفع یدین کا ذکر ہے، یعنی تکبیر تحریمہ عند الرکوع عند الرفع من الرکوع، تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ حدیث، اور جن میں ترک رفع یدین کا صراحتاً ذکر ہے وہ حدیث سند کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے برابر ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سند کے اعتبار سے رفع یدین والی حدیث بھی صحیح ہیں، اور سند کے اعتبار سے جن میں ترک رفع یدین کی صراحت ہے وہ بھی صحیح ہے، اور تعداد کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ ایک تیسری قسم کی روایتیں بھی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ جن میں نہ رفع کا ذکر ہے نہ ترک کا ذکر ہے، یہ روایات ساکتہ کہلاتی ہیں، ساکت عن الرفع، اور رفع کو بیان نہیں کر رہی۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ یہ جو ساکت روایات ہیں نا یہ فیصلہ کن کردار ادا کریں گے اس مسئلے میں۔ اگر آپ ان روایتوں کو رفع یدین کے ساتھ ملا لیں تو رفع یدین کی روایتیں زیادہ ہو جائیں گی، اگر ان کو آپ ترک رفع یدین کے ساتھ ملا لیں تو ترک رفع یدین کی روایت زیادہ ہو جائیں گی، صحیح ہے نا؟ اب یہ ساکت روایات کس کے ساتھ ملانی چاہیے؟ کہتے ہیں قیاس کا اور قرینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ترک رفع یدین کے ساتھ ملاؤ۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام روایتیں صفت صلاۃ کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ روایتیں کس کو بیان کر رہی ہیں؟ صفت صلاۃ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کیا کیا کیا۔ صفت صلاۃ کا مطلب یہ ہے نا، اگر رفع یدین ہوتا رکوع عند الرفع من الرکوع وغیرہ میں تو بیان کیا جاتا، نہیں بیان کیا جاتا، لیکن راوی نے بیان نہیں کیا، خاموش رہا۔ خاموش رہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ تو قیاس اور قرینے کا تقاضا یہ ہے کہ ان ساکت روایات کو کس کے ساتھ ملایا جائے؟ ترک رفع یدین کے ساتھ ملایا جائے۔ جب آپ اس کو ترک رفع یدین کے ساتھ ملائیں گے تو ترک رفع یدین کی روایت زیادہ ہو جائیں گی،
اور رفع دین والی روایت کم ہو جائیں گی۔ اگر آپ ووٹنگ کراتے ہو نا، ووٹنگ کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہو کہ کثیر روایت کون سی ہیں، تو کثیر روایت ترک رفع دین کی ہے، لہذا ترک رفع دین ہی کو لینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو روایات رفع یدین کو بیان کر رہی ہیں نا، ان سے شوافے کا مذہب اس وقت ثابت ہوگا جب وہ صرف رفع یدین کو بیان نہ کریں بلکہ اس پر مواظبت کو بیان کریں، کیونکہ جواز کے تو ہم بھی قائل ہیں، جواز کے تو ہم بھی قائل ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ آپ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، یہ تو جواز کو بیان کر رہی ہے نا۔ افضلیت کا بیان اس وقت ہوگا جب آپ مواظبت کی صراحت لے کر آئیں، مواظبت کی صراحت کہیں نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ رفع دین فرمایا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ نے رفع دین پر مواظبت فرمائی، ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ احادیث اگرچہ رفع دین کو بیان کر رہی ہیں لیکن مفید مطلوب نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ جواز کو بیان کر رہی ہیں، افضلیت کو بیان نہیں کر رہی ہیں۔ افضلیت کا بیان اس وقت ہوگا جب اس پر مواظبت بھی آئے، اور مواظبت کا کہیں سے کسی حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ احادیث جو رفع دین یا ترک رفع دین کو بیان کر رہی ہیں یہ تو اپنی جگہ دلیل ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ قوی دلیل وہ تعامل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تعامل۔ اور تعامل 3 جگہ کا صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اپنے حلقۂ درس قائم کیے، وہ 3 جگہ تھی۔ نمبر 1 مدینہ منورہ، یہ تو مرکز اور محبت الوحی تھا ہی۔ نمبر 2 عراق، یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات نے وہاں پر اپنے حلقۂ درس قائم کیے۔ اور نمبر 3 مکہ معظمہ، یہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے تھے اور انہوں نے اپنا حلقہ قائم کیا۔ ان 3 جگہ کا تعامل جو ہے یہ بھی ہمارے دین کے اندر حجت ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا تعامل ہے یہاں پر۔ بات سمجھ رہے ہو؟ مدینہ منورہ میں جو تعامل ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق کا تعامل ہے، وہ حضرت عمر کا تعامل ہے، وہ حضرت عثمان کا تعامل ہے۔ یہ 3 حضرات مدینہ میں رہے۔ حضرت علی نے دارالخلافہ مدینہ سے منتقل کر دیا تھا کہاں؟ عراق، کوفہ۔ تو مدینہ منورہ کے بعد جو دوسرا کبار صحابہ کا تعامل کی جگہ بنی وہ تھا کوفہ، عراق۔ وہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر نے بھیج دیا تھا اور پیچھے سے حضرت علی بھی چلے گئے۔ ان 2 حضرات کا حلقہ اور ان 2 حضرات کا مکتب فکر وہاں پر چلا۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ مکہ معظمہ میں آ گئے تھے، یہاں کے گورنر بھی بن گئے تھے، پھر یہاں پر انہوں نے خلافت بھی قائم کی تھی، یہاں ان کے شاگردوں کا تعامل چلا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت نا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے۔ کتنی عمر تھی؟ 10 سال، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ولادت مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مہاجرین کی یہاں ولادت تھی۔ ان سے پہلے کوئی مہاجرین کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ سن 1 ہجری کی ولادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 10 ہجری کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کتنے سال کے ہوئے؟ 10 سال کا بچہ نماز میں کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مردوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یہ کہاں کھڑے ہوئے؟ صف اول میں۔ یہ صف اول کے نمازی ہیں، یہ کبار صحابہ میں سے۔ صحیح ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تعامل کہاں کا زیادہ نماز کے باب میں معتبر ہوگا، طاقتور ہوگا، قوی ہوگا؟ تعامل اہل مدینہ اور تعامل اہل عراق، یہی ہوگا نہیں؟ اب صورتحال یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث سے قطع نظر تعامل اہل مدینہ پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تعامل اہل مدینہ آ جائے تو اگر وہ حدیث صحیح سے بھی معارض ہو رہا ہوگا ہم حدیث صحیح کو چھوڑ دیں گے، تعامل اہل مدینہ کو لیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اہل مدینہ نے اس حدیث کو چھوڑا ہے، ضرور یہ حدیث منسوخ ہے یا مؤول ہے، عمل ان کا صحیح ہے۔ امام مالک نے کیا کہا؟ رفع دین نہیں ہے سوائے فی المرۃ الاولی، کیونکہ تعامل اہل مدینہ اس پر ہے۔
امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تعامل اہل عراق وہ ترک رفع دین کے اوپر ہے، لہٰذا الا فی المرۃ الاولی رفع دین نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعامل اہل مکہ لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل مکہ کے اکثر حضرات کا تعامل رفع دین پر ہے، لہٰذا رفع دین ہی کیا ہوگا؟ راجی ہوگا۔ لیکن ہم نے کہا کہ بھائی اہل مکہ کا تعامل حضرت عبداللہ ابن زبیر کے عمل پر ہے، باب صلاۃ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے میں زیادہ قوی مضبوط بات جو ہے وہ صف اول کے نمازیوں کی ہوگی، اور وہ کون ہیں؟ ابو بکر، عثمان، علی اور عبداللہ ابن مسعود۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو تعامل کے اعتبار سے بھی اگر آپ تجزیہ کریں تو راجع کس کو ہونا چاہیے؟ ترک رفع دین کو راجع ہونا چاہیے، نہیں راجع ہونا چاہیے؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الفرقدین میں اس طریقے سے اس پورے مسئلے کے اوپر کلام کیا، ہر اعتبار سے اس کا تجزیہ کیا، تعداد کے اعتبار سے بھی تجزیہ کیا روایات کا، صحت کے اعتبار سے بھی تجزیہ کیا ان روایات کا، اور تعامل کے اعتبار سے بھی تجزیہ کیا، اور آخر میں یہ فیصلہ کیا علی وجہ البصیرت، حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، کہ ترک رفع دین کی روایات یہ قوی بھی ہیں، راجع بھی ہیں، اور سند کے اعتبار سے قابل احتجاج بھی ہیں، اور ترک رفع دین کی روایت، رفع دین جائز ہے لیکن راجع نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت نے آخر میں احناف کے استدلالات پیش کی کہ رفع دین کی وہ احادیث، ترک رفع دین کی وہ احادیث کون کون سی ہیں۔ ان میں سے چند ایک روایتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایتیں، ایک میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل روایت کر رہے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ لا يرفع الا فی اول مرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین نہیں فرماتے تھے مگر صرف پہلی دفعہ میں۔ یہ ناطق بترک الرفع ہے، یہ روایت، یہ رفع کو صراحتاً بیان کرے کہ رفع نہیں ہوگا، یہ ناطق بالترک کہلاتی ہے روایت۔ دوسری حدیث ہے وہ بھی ترمذی کی ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ الا اریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں تمہیں؟ اور پھر نماز پڑھ کے دکھائی، تو اس میں راوی کہتا ہے کہ لم یرفع الا فی اول مرہ، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صرف پہلی دفعہ تکبیر میں ہاتھ اٹھائے، بعد میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ کیا ہے؟ ناطق بترک الرفع۔ سن رہے بات؟ تیسری روایت حضرت برا کی ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ، اس میں بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں بھی صراحتاً فرمائی ہے کہ لم یرفع الا فی المرۃ الاولی، کہ آپ نے صرف پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس کے علاوہ امام طحاوی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر، حضرت عبداللہ ابن عمر کا اثر، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر، اور نہیں بات حضرت علی کا اثر، یہ سارے کبار صحابہ، ان کے آثار کا مطلب یا تو ان کے اقوال یا ان کی صفت صلاۃ کو روایت فرمایا ہے، اور ان سب کے اندر کیا ہے؟ ترک الرفع کا ذکر ہے، کہ انہوں نے لم یرفع الا فی المرۃ الاولی، پہلی دفعہ کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سمجھ رہے بات؟ یہ ساری روایات اور آثار یہ کس کی دلیل ہیں؟ حضرات احناف اور مالکیہ کی دلیل ہے، جبکہ حضرات شوافع اور حنابلہ کا استدلال حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے، یہ جو حدیث یہاں پر آئی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس حدیث کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہاں پر تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں کہ آپ نے رفع دین عند الرکوع و عند الرفع من الرکوع فرمایا، لیکن خود امام طحاوی نے حضرت ابن عمر کا اثر ذکر کیا ہے جس میں وہ خود نہیں اٹھا رہے ہاتھ۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے نا کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کر رہے ہیں لیکن اپنا عمل اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا معول ہے۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ منسوخ ہے یا معول ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر کا عمل خود اس حدیث پر نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، افضل ترک کو ہی سمجھتے تھے۔ سمجھ میں آگے بات یا نہیں سمجھے؟ اور پھر علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ بھی فرمایا
کہ اصل میں نماز میں تدریج آئی ہے۔ ابتدا میں نماز میں بہت ساری چیزیں کرنے کی اجازت تھی، آہستہ آہستہ نماز کے اندر تنگی پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ پہلے نماز میں چلنے کی بھی اجازت تھی۔ روایت میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور کنڈی لگی ہوئی ہوتی تھی، میں باہر سے آ کے دروازہ بجاتی تھی، آپ نماز میں چل کے جاتے تھے اور دروازہ کھول دیا کرتے تھے، پہلے اجازت تھی۔ آپ پڑھیں گے آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہلے نماز میں سلاموں کا جواب دیا کرتے تھے۔ آپ پڑھیں گے نماز حدیث میں کہ بات چیت بھی کرتے تھے، گفتگو بھی نماز میں ہو جاتی تھی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں حبشہ سے ہجرت کر کے واپس پہنچا مدینہ منورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے جا کر سلام کیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اب نماز میں تبدیلی آ گئی ہے، آپ نے جواب نہیں دیا تو میں پریشان ہو گیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، کوئی فلاں کام سے تو ناراض نہیں ہے، فلاں کام سے، کہیں سارے میری غلطیاں میرے دماغ میں گھومنے لگی، میں ڈر گیا۔ آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر فرمایا کہ عبداللہ، اللہ تعالیٰ اپنے احکام میں جو نئے نئے حکم نازل کرتے رہتے ہیں، اب نیا حکم تمہارے پیچھے یہ بھی آ گیا ہے کہ نماز میں اب بات چیت نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا، پریشان مت ہو۔ یہ تدریج آئی ہے۔ اسی تدریج میں رفع یدین بھی ہے کہ ابتدا میں رفع یدین کا تھا سلسلہ، لیکن آہستہ آہستہ اس کو ختم کر کے الا فی المرۃ الاولی رہ گیا۔ تو گویا جن احادیث میں 5 جگہ یا 6 جگہ رفع یدین کا ذکر ہے وہ ابتدا میں تھا، پھر اس کے بعد اس میں اور کمی آئی تو صرف 3 جگہ رفع یدین رہ گیا، پھر آخر میں جا کر صرف 1 جگہ رفع یدین رہ گیا، اور وہ کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان جہات سے ان احادیث کا تجزیہ کیا، کلام کیا، جواب دیا، تطبیق کی، اور یہ رسالہ نیل الفرقدین لکھا۔ اس لیے علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شہادت دی کہ سب سے زیادہ جامع گفتگو، سب سے زیادہ منصفانہ اور محققانہ کلام رفع یدین کے مسئلے کے اوپر ان 2 رسالوں میں ہے، نیل الفرقدین اور بسط الیدین۔ سننے میں چھپا ہوا ملتا ہے بازار میں، خرید کر پڑھ لینا، فائدہ ہوگا تمہیں انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے اس پورے رسالوں کا خلاصہ بیان کیا، سمجھ گئے؟ وصلی اللہ تعالیٰ